چنار میں سنیوں نے 50 سے زیادہ شیعہ کو قتل کر دیا، اور وہاں زیادہ پاپولیشن شیعہ کی تھی، تو ان کو کافر قرار مطلب مائنڈ واش کر کے ان کو یہ فیڈ کیا جاتا تھا کہ تم لوگوں نے شیعہ کو مارو گے تو جلدی جنت میں جاؤ گے۔ اب جلدی جنت کے چکر میں 40-50 کلومیٹر دور کے لوگوں کو زمینیں دینے کی کوشش کی گئی تاکہ قبضہ کر لیا جائے۔ اور یہ سنی اور شیعہ کو قابو کرنے کے چکر میں اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ طالبان کو افغانستان کی طرف نکال سکتے۔ کس کی طرف ڈائریکشن کر رہا ہوں میں ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا، کیونکہ ڈائریکٹ بتایا تو ہو سکتا ہے میری بھی جان کو خطرہ ہو جائے۔ چنار میں سنیوں نے 50 سے زیادہ شیعہ کو قتل کر دیا اور 200 سے زیادہ لوگوں کو زخمی کر دی ہے۔ کیا یہی سچ ہے؟ جو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے یہی بتایا جا رہا ہے کہ سنی اور شیعہ کا معاملہ ہے یہ، اور مذہبی سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو یہ سیاسی معاملہ ہے، اور یہ میں نے ثبوت ڈھونڈے ہیں، یہ میں نے ہسٹری پڑھی ہے، یہ میں نے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ساری ریسرچ کر کے آپ کو آج دکھاؤں گا کہ اصلیت ہے کیا، کس وجہ اس معاملے کی تہہ تک گیا ہوں۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ جینوئن انفارمیشن اکٹھی کروں، پھر بھی اگر کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ سب دکھاؤں گا کہ یار اصل اس واقعے کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا۔ کیا صرف سنی اور شیعہ کیا اس سے پہلے نہیں رہتے تھے اس جگہ؟ میں ویسے تو ہوں چھوٹا یوٹیوبر، ہو سکتا ہے میرے زیادہ ویوز بھی نہ آئے، 10 12 15 20، لیکن میں نے یہ سوچا کہ کیونکہ میں پہلے ویڈیوز ولاگز وغیرہ اور فنی ویڈیوز میں کافی بنا چکا ہوں، اور ہم فلسطین کے معاملے میں تو کافی بولتے ہیں، جب ہمارے اپنے ملک میں ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو ہم خاموش ہیں، تو کیا مجھے ایز اے انفلوئنسر اگر میں بے شک کم ویڈیوز ہی بناتا ہوں اور میں دوسری ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو کیا مجھے اس معاملے پہ آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ اب چلتے ہیں سچائی کی طرف۔ اصل سچ کیا ہے؟ اصل میں یہ معاملہ مذہبی سے زیادہ سیاسی ہے، اور اگر یہ سچ بتایا جائے تو بہت سی خفیہ باتیں باہر آ جائیں گی، اس لیے میڈیا اس کو گروپس کی لڑائی بتاتا ہے۔ اب یہ جو قرآن ایجنسی ہے یہ اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے پارا چنار۔ اب ہمارے ملک میں 8 ایجنسیز ہیں، اور اس میں سے ایک ایجنسی ایک قرآن ایجنسی ہے، اور اس قرآن ایجنسی کے ریلیٹڈ میں بتاتا چلوں کہ اس کا جو ایجوکیشن ریٹ ہے، جو تعلیم یافتہ لوگ اس میں رہتے ہیں وہ ہے 90%۔ 90% لوگ پڑھے لکھے، علاقے کے بہت سے لوگ ہر شعبے میں، آرمی میں، ایئر فورس، نیوی، بیوروکریسی کے ٹاپ عہدوں پر منسلک ہیں، اسی طرح پولیس کے بہت سے علاقوں کے ہیڈ ہیں۔ یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ کے ہونے کے باوجود اگر یہ معاملہ آ رہا ہے تو اس کے پیچھے سچ کچھ اور ہے، جو دکھایا جا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، جو اصل سچ ہے وہ چھپایا جا رہا ہے۔ اس ریلیٹڈ بھی بتاتے ہیں۔ اس علاقے کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ افغانستان کے پیٹ میں ہے، اس کے تینوں اطراف میں افغانستان ہے، تو جب امریکہ کی جنگ تھی تو فورسز یہاں سے گزر کے جاتی تھیں۔ اب پارا چنار کے لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، وہ منع کرتے تھے کہ ہمارے علاقے سے گزر کے جا رہے ہیں تو اس جنگ کا افیکٹ جو امریکہ اور افغانستان کے خلاف ہے اس کا افیکٹ ہمارے علاقے پہ بھی پڑے گا، اس وجہ سے لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ اب تھوڑی اور ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں تو جو علاقہ ہے پارا چنار یا قرآن ایجنسی، اس میں مشران کا نظام چلتا تھا، مطلب یہاں پر جرگے ہوتے تھے اور وہاں کے بڑے فیصلے کرتے تھے، اور ان بڑوں کو مشر کہتے تھے۔ اس میں لوگ شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، اور اکٹھے بیٹھ کے جو ان کے بڑے فیصلہ کرتے تھے اس لحاظ سے نظام چلتا تھا۔ ایک دوسرے کی تقریب میں آتے تھے، اس کے علاوہ ایک دوسرے کی تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، جہاں تک میں نے ڈیٹیل پڑھی ہے۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ جہاں جہاں مشران بیٹھتے تھے وہاں خشکد حملہ ہوا جب امریکی جنگ ہوئی، اور جتنے بھی 80 90 100 لوگ ہوتے تھے سارے کے سارے مار دیے جاتے تھے، اور افراتفری کا عالم پھیل جاتا تھا۔ اس کے بعد طالبان آتے تھے، وہ آ کے ان زمینوں پہ قبضہ کر لیتے تھے، اس جگہ پہ قبضہ کر لیتے تھے، اور بولنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کے بڑوں کو پہلے ہی مار دیا جاتا تھا۔ اور اس علاقے میں جو زیادہ تر کیس رجسٹرڈ ہیں یا جو واقعات ہوئے ہیں ان زیادہ تر طالبان کے نام پر ہیں۔ اب اس کے بعد اب یہ کچھ کرایہ بھی ان کے تھرو ہی جاتا تھا، ذریعہ یہی لوگ بنتے تھے، اور تیار بھی ان کو کس طرح کیا جاتا تھا کہ تم لوگوں نے خود کچھ حملہ کرنا ہے اور ڈائریکٹ جنت میں چلے جانا ہے، اور وہاں زیادہ پاپولیشن شیعہ کی تھی تو ان کو کافر قرار مطلب مائنڈ واش کر کے ان کو یہ
فیڈ کیا جاتا تھا کہ تم لوگوں نے شیعہ کو مارو گے تو جلدی جنت میں جاؤ گے. اب جلدی جنت کے چکر میں جانے کے یہ تیار بھی ہو جاتے تھے. اب اس علاقے اور ساتھ کے علاقے میں موسٹلی لڑائیاں زمین کے تنازع کی وجہ سے ہوتی تھیں اور مسئلہ زیادہ تر زمینوں کا ہوتا تھا. گاؤں کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جو گاؤں کی زمینیں ہوتی ہیں وہاں کے شاملات انڈر موسٹلی وہاں کے علاقے کے لوگوں کا حق ہوتا ہے. یہاں پر کوشش کی گئی کہ 30-40-50 کلومیٹر دور کے لوگوں کو زمینیں دینے کی کوشش کی گئی تاکہ آہستہ آہستہ ان کی زمین میں گھر بنایا جائے اور قبضہ کر لیا جائے، جیسا کہ فلسطین میں ہوا. اب یہ ایک غلط پالیسی ہے اور یہ وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہوتے ہیں ان میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور پارا چنار میں یہ علاقہ میں لوگوں کی زمینیں تھیں اور ان زمین کا جو دروازہ کھول دیا گیا دوسرے لوگوں کے لیے. اب وہاں سے لوگ آئے اور اس علاقے کی زمین پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا. اب ان رزلٹ لڑائیوں کی کیفیت پیدا ہو گئی اور پھر ایک جنگ کا ماحول بن گیا اور اس جنگ میں مسئلہ شیعہ اور سنی کا دکھا دیا گیا. اب سنی اور شیعہ کا مسئلہ دکھا کے اپنا الو سیدھا کر لیا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس نے اپنا الو سیدھا کر لیا. مطلب کہ ان کو آپ یہ کرو کہ یار یہ سنی اور شیعہ کو قابو کرنے کے چکر میں اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ طالبان کو افغانستان کی طرف نکال سکتے ہو، بیچ سکتے ہو. اب میں ایگزیکٹ نیم نہیں لوں گا، آپ نے اس بات سے جو پچھلی 3-4 میں نے جملے بولے آپ ان سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی طرف ڈائریکشن کر رہا ہوں. میں ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا کیونکہ ڈائریکٹ بتایا تو ہو سکتا ہے میری بھی جان کو خطرہ ہو جائے کیونکہ آپ جانتے ہیں کون ہے اس کے پیچھے. اب یہ مسئلہ میں نے آپ کو ڈیٹیل ساری بتائی. اب یہ مسئلہ سنی شیعہ سے زیادہ مذہبی سے زیادہ سیاسی ہے کیونکہ اتنا مطلب میں نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ پڑھے لکھے لوگ یہاں کے رہنے والے امن لوگ پہلے اکٹھے رہتے تھے. اب یہ اچانک مسئلہ ہو گیا. کیا اس کے علاوہ کوئی اور پیچھے کوئی بات نہیں ہے کہ صرف سنی؟ اگر کیا پورے پاکستان میں سنی شیعہ نہیں اکٹھے رہتے؟ میرے کلاس میں پڑھتے تھے، میں ہر جگہ میں جہاں اسکول میں پڑھا ہوں کالج میں پڑھا ہوں، میں جہاں ساتھ آتا ہوں میرے ساتھ سنی ہوتے ہیں شیعہ ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں. ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا شیعہ کے ساتھ. یہ ایک لبادہ اوڑھ دیا گیا ہے کہ یار آپ کا یہ سنی اور شیعہ کا مسئلہ ہے. اتنا سنی اور شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہاں دکھایا جا رہا ہے. ہاں پارٹ ہے، ایک پارٹ ہے، ایک زمین کا پارٹ ہے، لیکن اصل جو پیچھے آپ کو میں پوری ہسٹری بھی بتائی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سنی اور شیعہ سے زیادہ سیاسی معاملہ ہے. اور اس سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ طالبان کا اس میں کتنا ہاتھ ہے. اور میں نے اگر ویڈیو یہاں شو کروں تو ہو سکتا ہے کاپی رائٹ ریسٹرکشن آ جائے، کچھ ایسا آ جائے کیونکہ وہ قتل والے اور وہ ایسا سنی کر ہی نہیں سکتا شیعہ کے ساتھ. یار مسلمان پھر بھی ہے، کسی کا گردن کاٹ دے اور اسے اتنا محسوس نہ ہو کہ یار میں اس کی گردن کاٹ کے اگلے مسلمان کی گردن کاٹ کے میں جنت میں چلا جاؤں گا. خیر میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ کو جینوئن انفارمیشن دوں. بقایا جزاک اللہ. بے شک جتنے ویوز بھی آتے ہیں لیکن آپ کا اگر آپ سچ پہنچانا اور سننا پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ.